اللہ رب العالمین جل شانہ اما نواتون قرآن مجید فرقان حمید میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی رحمت کے بارے میں فرمایا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ایک زاویے سے نہیں بلکہ ہر زاویے سے اگر دیکھا جائے، بلکہ میں یوں کہوں کہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے اللہ نے انہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور اس رحمت کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق آقا ہیں، اتنے مہربان آقا ہیں کہ جو انسانوں، جانوروں، چرند و پرند، الغرض یہ کہ دنیا کی ہر شے ان کی رحمت سے مستفیض ہے. گویا کہ اگر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام درخت کو بھی آواز دیں تو وہ آ جائے. وجہ کیا ہے کہ حضور نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، حضور نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کبھی بھی کسی کی ہجو نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات اپنوں کے نزدیک بھی اور غیروں کے نزدیک بھی ایک مثال اور ایک رول ماڈل کے طور پر ہے. مثال کے طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی جانور کو آواز دیں تو وہ آ جائے، اور ہم کسی انسان کو بھی اگر بلائیں اور وہ نہ آئے تو دوسری پوچھے گا ہاں بھائی کیا کہا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کو ذرا دوسرے زاویے سے دیکھیں کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں یا آپ کسی سے پیار کرتے ہیں اور وہ آپ سے پیار کرتا ہے تو کہیں دور سے بھی اگر آپ کو وہ دکھ جائے تو آپ نہ بھی بلائیں تو واقعی قریب آئے گا. یہ محبت کی ایک نشانی. تو بات تو واضح ہو گئی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی محبتوں کی انتہا اتنی ہے کہ انسان تو انسان، جانور، چرند پرند، درخت، جمادات، گویا کہ کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نبی مکرم علیہ السلام کی رحمتوں سے معمور نہ ہوئی ہو اور حضور کی محبتوں سے مانوس نہ ہوئی ہو اور حضور علیہ السلام کی شفقتوں سے بہرور نہ ہوئی ہو. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب پتھر کو دیکھے تو پتھر بولنے لگ جائے، پہاڑ سے بات کریں تو پہاڑ جواب دینے لگے، نبی کریم علیہ السلام ان پر جو ہے صلاۃ والسلام پڑھیں. یہ شان والا ہے آپ کی کہ آپ کی رحمتیں، شفقتیں اس قدر ہیں کہ وہ تمام مخلوقات دنیاوی آپ سے راضی ہیں اور آپ کے آگے وہ سرب سجود بھی ہے، احترام ہے. سرب سجود کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقت سجدہ کرتے ہوں، نہیں، بلکہ جمادات، پرند، چرند اگرچہ وہ تعظیم میں، محبت میں آپ کے آگے جھکتے ہوں. اب اس کے اگر دوسرے زاویے سے دیکھا جائے کہ نبی مکرم علیہ السلام اتنے شفیق بھی ہوں اور اتنے مہربان بھی ہوں اور اتنی آپ کی برکتیں اور آپ کی رحمتوں کی وسعتیں وسیع ہوں، اور پھر اگر کوئی نبی کریم علیہ السلام کی معذلہ ثم معذلہ توہین کی کوشش کرے. علیہ السلام کی شان والا کو بیان کرتے ہوئے قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا پر، یعنی دنیا میں فرشتوں کے ذریعے، انسانوں کے ذریعے، کل کائنات کی مخلوق کے ذریعے اللہ نے ان لوگوں پر لعنت بھیج دی ہے جو لوگ اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں. اور اللہ اس کے رسول کو اذیت کیسے پہنچتی ہے یہ بالکل واضح ہے. قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ نافرمانی اللہ اس کے رسول کی اذیت کا سبب ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی بد نگاہی کرتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، یہ غلط کام کرتا ہے، یقیناً یہ اللہ اس کے رسول کی اذیت کا سبب ہے.
اور اگر آدمی ان کاموں سے باز آ جائے، توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ معاف بھی فرما دیتا ہے۔ لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ذاتی طور پر اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچائیں، ذاتی طور پر، کیونکہ پہلے والی بات یہ تھی کہ آپ اپنی لذت نفسانی کی وجہ سے گناہ کر بیٹھے، اس میں اللہ اس کے رسول کی توہین کا مقصد اور کوئی نیت نہیں تھی، تو یہ اس لیے معاف بھی ہو رہا ہے اگرچہ اس میں اذیت ہو رہی ہے۔ جیسے والدین اپنی اولادوں کو معاف کر دیتے ہیں جبکہ ان کے غلط کاموں سے ماں باپ کو اذیت پہنچتی، لیکن ماں باپ کو اذیت دینے کی نیت نہیں ہوتی اولاد کی، اس لیے وہ معافی کے مستحق ہوتے ہیں کہ انہیں معاف کر دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی اولاد جان بوجھ کر ماں باپ کو تکلیف دیتی ہے اور صرف اس لیے دیتی ہے کہ ان کو تکلیف پہنچے، ان کو دکھ ہو، ان کو تکلیف ہو تاکہ میرا بدلہ اترے وغیرہ وغیرہ جو بھی سوچ ہو، تو ایسی صورت میں ایسی اولاد کی معافی بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ ہاں ماں باپ معاف کر دیں تو ہو جائے گی، وگرنہ انہیں ماں باپ نے معاف نہیں کیا تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا۔ تو یہ تو دنیاوی معاملہ ہے، مگر جو کوئی جان بوجھ کر اللہ کی شان میں کوئی ایسا کلمہ کہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں کوئی ایسی گستاخی کرے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے سوشل میڈیا پر اگر آپ دیکھیں، بلکہ نہ دیکھیں، بالکل دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز میں ثم معاذ اللہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی دکھانے کی کوشش کی، اللہ کی ذات کو بھی بولتے ہوئے دکھانے کی کوشش کی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کلام فرماتا ہے تو وہ آواز سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بات کرتا ہے تو اس کا کلام آواز کے بغیر ہوتا ہے، آواز کے ساتھ نہیں ہوتا، اور وہ ایسی ذات ہے جو کسی کے تصور میں آ ہی نہیں سکتی، اللہ کا تصور نہیں کر سکتے آپ۔ تصور میں وہ چیز آئے گی جو آپ دنیا میں کسی چیز کو دیکھتے ہیں، یا کوئی آپ نے پہلے دیکھی ہو یا نہ بھی دیکھی ہو تو کوئی اس کا خاکہ پیش کر دے اور آپ کو بتا دے کہ یہ اللہ یہ فلاں چیز ایسے ہو سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، تو جب کوئی کسی انسان نے دیکھا ہی نہیں ہے تو اس کا تصور کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے معراج پر دیدار فرمایا، اس کو بیان نہیں کیا کہ اللہ کیسا ہے، تو جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا اور بیان نہیں کیا تو پھر اب اسے کون بیان کر سکتا ہے؟ تو اس کی کیا مجال ہے کہ یہ اے آئی اللہ کے وجود کو بھی دکھا کر کے لوگوں کو اور یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی تعلیم دے رہے ہیں اور ان کو دین سکھا رہے ہیں۔ یہ آج سے بہت پہلے علماء نے بیان کر دیا تھا اور متنبع کر دیا تھا، بتا دیا تھا کہ دین پر حملے ایسے ہوں گے کہ آپ کے تصور میں بھی وہ بات نہیں ہوگی جو دین پر حملے ہوں گے۔ اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کیوں بہت جلدی جلدی آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے، بالکل آسان اور بالکل سہل، آسان بالکل واضح طور پر دکھنے والی وجہ یہ ہے کہ آج اپنی اولادوں کو جو آپ نے دین سے دور رکھا ہے، جب انہیں دین کا پتہ ہی نہیں ہوگا، جب وہ دین جانتے ہی نہیں ہوں گے، تو وہ کیا جانیں گے کہ اے آئی کی ویڈیوز میں کہاں اللہ کی شان میں، کہاں اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں؟ کہاں جانیں گے؟ اور کہاں کس لفظ کے اوپر کوئی گستاخی ہو گئی، کہاں پر کیا ہو گیا؟ اور پھر اگر کوئی شخص جو ہے وہ اندازہ کریں کہ یہ جو محرم کی 10 تاریخ کو جیو نے جو ویڈیو نکالی، اس میں تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہوئے دکھایا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں ان کلمات سے رجوع کرتا ہوں، یہ جو میں نقل کفر نہ باشد کہ میں آپ کو وہ بیان کر رہا ہوں جو ہو گیا، اس سے بھی میں ڈرتا ہوں۔ اور پھر اس کے اوپر 2 بچے دکھائے گئے اور وہ بتایا یہ گیا کہ یہ شبیہ حسنین کریمین ہے، وہ ویڈیوز وغیرہ ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں، وہ اب سوشل میڈیا پر نہیں ہے،
کیونکہ جیو نے معافی مانگی اور پیمرا نے اس کو 15 دن کے لیے بند کیا. تو ایسے تو آئندہ کوئی بھی کہے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، 15 دن کے لیے تو سزا ملے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 15 دن کے بعد پھر کھل جائے گا، کوئی بات نہیں، پھر کر لو. تو مجھے بتاؤ کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ کی طرح وہ ہاتھ تھا. قرآن مجید فرقان حمید ید بیضاء کو بیان کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، کہ وہ روشن ہاتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا. تو اس ید بیضاء کی کوئی تمثیل پیش کرے گا یقیناً وہ گستاخ کہلائے گا. ید بیضاء کی کوئی تمثیل نہیں ہو سکتی. کوئی کہے کہ یہ ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیسے ہو سکتا؟ اگر کوئی انسان اپنے ہاتھ کو تمثیل بنا لے اور مثال بنا کر پیش کرے کہ یہ ہاتھ گویا کہ اللہ کے فلاں نبی کا ہے، معاذ اللہ، یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نبی کو اللہ نے بے مثل بنایا تو مثال کے طور پر کیسے پیش کر سکتا ہے؟ جس نبی کی دنیا اور آخرت میں کوئی مثال نہ ہو تو مثال کے طور پر کیسے پیش کر سکتا ہے؟ جس کی مثال اللہ کی ذات نے خود نہیں بنائی، جس کی طرح دوسرا کوئی اللہ نے خود نہیں پیدا کیا، تم مثال کے طور پر کیسے وہ کارٹون بنا سکتے ہو؟ افسوس علمان الحفیظ، جبکہ یہ مسلمان ملک ہے، مسلمانوں کے چینل ہیں، یہ یہود و نصارہ کے چینل نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے چینل ہے. میں وہ سخت بات نہیں کرنا چاہتا جو دوسرے کرتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ اس طریقے سے جب کوئی نبی علیہ السلام کی مثال پیش کرے جبکہ اللہ کے رسول کی کوئی مثال نہیں، وہ کہ جی وہ ہم نے چہرے کو بلر کر دیا تھا، چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا. تو اس خاکے میں جو آپ ہاتھ دکھا رہے تھے وہ ہاتھ کیا رسول اللہ کا ہاتھ تھا؟ معاذ اللہ. وہ جو پشت تم نے دکھائی تھی وہ پشت کیا رسول اللہ کی پشت تھی؟ کیا تم نے وہ جو بچے دکھائے چھوٹے چھوٹے وہ کیا رسول اللہ کے نواسے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. اس قدر گھناؤنا شریعت کے خلاف اور اللہ اس کے رسول کی اور صحابہ کی شان میں گستاخی کا معاملہ جو ہوا ہے، اس معاملے پر کروڑ اربوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے، دل دکھی ہوئی ہے، ان کے دل دکھے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں تکلیف ہے، اور کرب و پریشانی کی وجہ سے الفاظ بھی اب ساتھ نہیں دیتے. ہمارے گفتگو کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے اور دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے، نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا کے خاکے پاکستان اسلامی ملک میں اور اسلامی چینل بنائے؟ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟